السلام علیکم۔ میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ سیف اللہ، دا سورڈ آف اللہ تبارک و تعالی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے واقعات کے اگلا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے تو ان کی فوج نے دیوانہ وار ان کا استقبال کیا۔ وہ کامیاب لوٹے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بڑا لمبا پیغام لکھوایا، جس میں انہیں دمشق کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ بھی لکھا کہ وہ دمشق میں کس طرح داخل ہوئے تھے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غلطی کی تھی۔ انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ وہ کس طرح رومیوں کے پیچھے گئے اور ان کے سالاروں توما اور ہربیس کو ہلاک کیا، اور پھر ہرکل کی بیٹی کو کس طرح واپس کیا۔ مال غنیمت کے متعلق لکھا کہ اس کا 5واں حصہ خلافت کے لیے جلدی بھیج دیا جائے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام اکتوبر 634 عیسوی کی پہلی تاریخ 2 شعبان 13 ہجری کے روز بھیجا تھا۔ قاصد روانہ ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ان کا چہرہ ملول کیوں ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھل آواز میں کہا، ابن ولید، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں اور اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے سن رہ گئے اور کچھ دیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نظریں جمائے رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرگوشی میں یوں پوچھا کہ کب فوت ہوئے، گویا سسکیاں لے رہے ہوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، 22 جمادی الاخر کے روز۔ یہ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو فوت ہوئے 1 مہینہ اور 8 دن ہو گئے تھے۔ اطلاع اتنی دیر سے کیوں آئی؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اطلاع جلدی آ گئی تھی۔ مدینے سے قاصد آیا تھا، اس نے دیکھا کہ ہم نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ اس نے سوچا کہ محاصرے کے دوران یہ اطلاع دی تو لشکر میں کوہرام مچ جائے گا اور اس کا محاصرے پر برا اثر پڑے گا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ مدینے میں خیریت ہے اور قمق آ رہی ہے۔ 1-2 دن بعد اس نے پیغام مجھے دے دیا اور چلا گیا۔ میں نے پڑھا اور یہی بہتر سمجھا کہ دمشق کا فیصلہ ہو جائے تو تجھے اور لشکر کو اطلاع دوں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے خلیفہ کا خط جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا گیا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر کہا، اور یہ وہ خبر ہے جو میں تجھے لڑائی ختم ہونے تک نہیں دینا چاہتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھنے لگے۔ یہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو عبیدہ کے نام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تجھے اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ لازوال ہے جو ہمیں گمراہی سے بچاتا ہے اور اندھیرے میں روشنی دکھاتا ہے۔ میں تمہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ وہاں کے تمام لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ فوراً اپنی جگہ لے لو۔ ذاتی مفاد کے لیے مومنین کو کسی مشکل میں نہ ڈالنا، انہیں اس پڑاؤ پر نہ ٹھہرانا جس کے متعلق تو نے پہلے دیکھ بھال نہ کر لی ہو۔ کسی لڑائی کے لیے دستوں کو اس وقت بھیجنا جب وہ پوری طرح منظم ہو، اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کرنا جس سے مومنین کا جانی نقصان ہو۔ اللہ نے تجھے میری آزمائش کا اور مجھے تیری آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ دنیاوی لالچوں سے بچے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح تجھ سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تو بھی تباہ ہو جائے۔ تو جانتا ہے وہ اپنے رتبے سے کس طرح گرے ہیں۔ اس خط کا مطلب یہ تھا کہ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا تھا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار تھے، بلکہ وہ 1 مہینہ 8 دن پہلے سے سپہ سالار تھے۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط ابو عبیدہ کو دے دیا
وہ زندہ ہوتے تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ مورخ یعقوبی اور واقدی لکھتے ہیں کہ اللہ کی تلوار جھک گئی تھی۔ اس رات خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو نہ سکے اور ابو بکر صدیق کو یاد کرتے اور روتے رہے۔ رات کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے دور دمشق میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت پر روتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس رات سے 1.5-2 مہینے پہلے مدینے پر ماتم کے بادل چھانے لگے تھے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھے، ان کا جسم گرم اور پسینے سے سرابور تھا۔ فوراً انہیں بخار ہو گیا۔ علاج ہوتا رہا لیکن بخار جسم کو کھاتا رہا۔ اگر امیر المومنین آرام کرتے تو شاید بخار کا درجہ حرارت گر جاتا، مگر بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو امور سلطنت میں مصروف رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کرایا ہی نہیں تھا۔ انہیں ایک روز تیماردار نے کہا کہ وہ طبیب کو بلا کر علاج کرائیں۔ امیر المومنین نے کہا میں نے طبیب کو بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ علاج اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں جو کروں گا تب انہوں نے کہا تھا کہ میں جو چاہوں گا کروں گا، اور میں نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ علاج کیوں نہیں کرایا؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آخری منزل پر آن پہنچا ہوں میرے رفیقو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام میرے سپرد کیے تھے وہ اگر سب کے سب پورے نہیں ہوئے تو میرے لیے اطمینان کیا کم ہے کہ میں نے کوتاہی نہیں کی۔ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال اور 3 ماہ کے دور خلافت میں معجزہ نما کام کیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ارتداد کا جو فتنہ تمام تر زمین عرب میں پھیل گیا تھا، وہ ایک جنگی طاقت تھی جسے ختم کرنے کے لیے اس سے زیادہ جنگی طاقت کی ضرورت تھی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبر سے اور جنگی فہم و فراست سے مجاہدین اسلام کے قلیل تعداد کا استعمال کیا اور تھوڑے سے عرصے میں ارتداد کے فتنے اور اس کی جنگی طاقت کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان تمام قبیلوں نے جو ارتداد کی لپیٹ میں آ گئے تھے اسلام قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والے مسلمان حکمرانوں، عمرہ اور وزراء کے لیے یہ کام ورثے میں چھوڑا کہ ان میں بے لوث جذبہ ہو، اقتدار کے ہوس اور کوئی ذاتی مفاد نہ ہو تو پوری قوم مجاہدین لشکر بن جاتی ہے، اور قوم کی تعداد کتنی ہی کم کیوں نہ ہو وہ کفر کی چٹانوں کا دل چاک کر دیا کرتی ہے۔ یہ سربراہ سلطنت پر منحصر ہے کہ قوم فتح اور کامرانی کی رفتوں تک جاتی ہے یا ذلت اور رسوائی کی اندھیری کھائیوں میں۔ ارتداد کے علاوہ بھی کہیں بغاوت اور یہی کوشش اور یہ شورش تھے کہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے ہر سو امن و امان قائم کر دیا تھا۔ فتنہ و فساد نہ رہا، بغاوت اور شورش نہ رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجاہدین کو فارس جیسی شہنشاہی کے خلاف اور پھر اسی کے جیسی دوسری بڑی جنگی طاقت کے خلاف بھیج دیا۔ مجاہدین نے کسریٰ کی طاقت کو کچل کر اس کے بے شمار علاقے کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر قیصر روم کی فوج پر دہشت بن کر چھا گئے اور اس کے کئی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ کسریٰ بھی اور قیصر بھی اپنے آپ کو ناقابل تحقیر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے خلیفہ اول کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے ان دونوں دشمنان اسلام کا غرور توڑ دیا اور اسلامی فوج کو ایک طاقت بنا دیا۔ انہی جنگوں میں مجاہدین کو فوج کی صورت میں منظم کیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اسلام ایک مذہب کی صورت میں عرب سے عراق و شام میں پھیلا، بلکہ اس سے اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب بھی پھیلی۔ بلکہ یوں کہنا ہوگا، یہ درست ہوگا کہ ایک کلچر نے جنم لیا جسے لوگوں نے اسلامی کہا اور اسے اپنایا۔ اس سے پہلے لوگ تو فارس اور روم کے کلچر کو ہی تہذیب و تمدن سمجھتے تھے اور اسے فوراً قبول کر لیتے تھے۔ خلیفۃ الاول جیسے تھک گئے تھے اور پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ
خالق حقیقی کے حضور جا رہے ہیں اور سرخرو جا رہے ہیں۔ اس دور کی تحریروں سے اور مورخوں کی حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسئلہ پریشان کر رہا تھا، یہ تھا ان کی جانشینی کا مسئلہ۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے اس مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مہلت نہیں دی کہ کسی کو خود خلیفہ مقرر کرتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صفیقہ بن سعدہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پر فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کو منظور نہ تھا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت جس کی تعداد ابھی بہت تھوڑی ہے آپس میں لڑ کر ختم ہو جائیں۔ اللہ نے امت کا اتحاد میرے ہاتھ پر قائم رکھا۔ اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس فساد میں نہیں ڈال کر مروں گا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو۔ میں خلیفہ خود مقرر کر کے جان اللہ کے سپرد کروں گا۔ عظیم تھے خلیفہ اول کہ انہوں نے یہ بات سوچ لی تھی۔ اس دور کے تھوڑا عرصے بعد کے واقعہ نگار و مبصر لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول نے سوچ لیا تھا کہ قبیلوں یا طبقوں یا افراد میں جب اقتدار کی ہوس پیدا ہو جاتی ہے تو قوم کا اتحاد پھٹے ہوئے دامن کی مانند ہو جاتا ہے۔ فوجوں کی پیش قدمی پسپائی میں بدل جاتی ہے، پیچھے ہٹتا ہوا دشمن آگے بڑھنے لگتا ہے اور پھر فوج بھی اقتدار کی جنگ کا ہتھیار بن جاتی ہے اور سالار سلطانی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا وہ دور فتوحات سے مالا مال ہو رہا تھا، درخشاں روایت جنم لے رہی تھی اور یہی تاریخ اسلام کی بنیاد بن گئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوربینی نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ قیصر اور قسرا جو پسپائی و زوال کے عمل سے گزر رہے تھے نیست و نابود ہو جانے تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے نفاق سے فائدہ اٹھائیں گے اور افریت بن کر اسلام کو نگل جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے اہل خانہ سے کہا تھا، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ قبول کر لیں گے؟ شاید نہ کریں۔ مزاج ان کا بہت تیز ہے، اپنے احباب سے مشورہ لے لیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور تنہائی میں بٹھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن عوف، کیا تو سچے دل سے بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی ہیں اور تو اسے کیسا جانتا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جو جانتا ہوں وہ اس سے بہتر، جو جانتے ہیں میں آپ سے بہتر تو نہیں جانتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو تو کچھ بھی جانتا ہے کہہ دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو، لیکن ان کی طبیعت میں جو سختی ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رائے میری بھی یہی ہے ابن عوف، تم سب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اس لیے زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ میرے مزاج میں بہت نرمی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے بعد خلافت کا بوجھ جب اس کے کندھوں پر ڈال دوں تو اس کی سختی کم ہو جائے؟ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ میں کسی پر سختی کرتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور میں کسی کی کوتاہی یا غلطی پر نرم رویہ اختیار کرتا ہوں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سختی کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کب سختی اور کب نرمی کی ضرورت ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، بے شک ایسا ہی ہے خلیفہ رسول، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ابو محمد عبد الرحمن بن عوف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیرے میرے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور تک نہ پہنچیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تھے تو امیر المومنین نے اپنے ایک اور رفیق مشیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو عبداللہ، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا تو بتا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا آدمی ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، امیر المومنین، خدا کی قسم، ابن خطاب کو تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، پھر تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر نہیں ٹھوسنا چاہتا۔ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تیری رائے ضرور لوں گا۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے، وہ جو علم و دانش ان کے پاس ہے وہ ہم میں سے کسی میں نہیں۔ ایک سوال کا جواب دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر میں اپنے بعد خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر جاؤں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تم پر سختی کریں گے؟ ابن خطاب جو وہ کچھ کرے گا ہم اس کی اطاعت پہ فرق نہیں آنے دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو عبداللہ اللہ تجھ پر رحم و کرم کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جو کچھ تجھے کہا اور جو تو نے کہا یہ اور کسی کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رائے لی، ان میں سے مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک سے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور آئندہ خلافت کا مسئلہ تھا، اور صحابہ کرام کے لیے مسئلہ یہ بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت طبیعت کے مالک تھے، ان کے فیصلے بڑے سخت ہوتے اور وہ بڑی سختی سے ان پر عمل کراتے تھے۔ ان سب نے ایک وفد اس مقصد کے لیے بنایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کریں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر نہ کریں۔ جب یہ وفد خلیفۃ الاول کے پاس گیا تو وہ لیٹے ہوئے تھے، بخار نے انہیں اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے کہا مجھے بیٹھاؤ، انہیں سہارا دے کر بیٹھا دیا گیا۔ کیا تم سب مجھے اللہ کے باز پرس سے اور اس کے غضب سے ڈرانے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے اور نقاہت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں اللہ کے حضور جا کر کہوں گا میرے رب، میں نے تیرے بندوں میں سے بہترین بندے کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی ہے، میں نے جو کہا ہے وہ تمام لوگوں کو سنا دو، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ بے شک امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بہتر عبارت ہے، اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور انہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ میں وصیت مکمل کرا دی۔ امیر المومنین نے کہا مجھے اٹھا کر مسجد کے دروازے تک لے چلو۔ ان کے مکان کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، وہ دروازہ کھولا گیا، نماز کا وقت تھا، بہت سے لوگ مسجد میں آ چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسما بنت عمیس ان کے دونوں ہاتھوں سے سہارا دے کر مسجد والے دروازے تک لے گئیں۔ نمازیوں نے انہیں دیکھا تو متوجہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاہت کے باوجود بلند آواز میں کہا میرے بھائیوں، کیا تم اس شخص پر راضی ہو گئے جسے میں خلیفہ مقرر کروں؟ میں نے اس میں تمہاری بھلائی سوچی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو خلیفہ مقرر نہیں کیا، میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، کیا تم ان سب کی اطاعت کرو گے؟ بہت سی آوازیں سنائی دی ہاں امیر المومنین۔ اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت پر مہر ثبت کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تھا تو تجارت کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ گزر اوقات تو کرنی تھی، انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ رقم منظور کرا لی۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم وہ جو گزارے سے بیت المال سے لیتے رہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر کہا سب میرے قریب آؤ، مجھے صرف دو کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا، تم دیکھتے رہے ہو کہ ایک ہی کپڑا پہنا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا۔ نہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ نہیں عزیز بیٹی، ہمیں دولت کا کیا کام، ہم شعر کے بجائے تو انہیں قرآن کی آیت کیوں نہ پڑھے، تجھ پر نزا کا عالم طاری ہو گیا، یہی ہے جس وقت سے تو ڈرا کرتا تھا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نکلے تو انہوں نے آخری ہچکی آئی اور سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں سے اٹھانا، بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ تھے۔ دن پیر کا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی رات دفن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ غسل کے بعد چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ مدینہ کی گلیاں سوگوار تھیں، سسکیاں سنائی دے رہی تھی اور رات بھی رو رہی تھی۔ اب خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے ہی روز جو حکم نامہ جاری کیا وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قاصدوں کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سالار نہیں بلکہ عام سپاہی بن گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی، قوم اس اونٹ کے مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے، اسے جہاں بیٹھا دیا جاتا ہے اسی جگہ بیٹھا اور اپنے مالک کا انتظار کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا۔ آخر میں کہا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فوج کے سارے اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہرے پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ دکھائی دیتا تھا۔ ہر کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جرم کیا ہے جس کے اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی۔ امیر المومنین، ایک نوجوان نے انتہائی بلند آواز میں کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ کیا اس تلوار کو تو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے؟ کیوں تو نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں جواب طلبی کی کوئی جرات کر سکتا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ہر کوئی دبتا تھا اور اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر نوجوان نے جس تلخی سے بات کی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم گئیں۔ ان کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا بھی تاثر نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لہجے میں کہا کہ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہے۔ اگر عمر خلیفۃ الوقت نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام کے قوم کے ہر فرد کو خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو امیر سے باز پرس کی اجازت دے رکھی ہے۔ اگلے روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت کی اور خطبہ دینے لگے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی کی وجہ بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ میں اللہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ولید کو میں نے کسی ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ وہ امیر خاندان کا فرد ہے، اس نے امیری میں پرورش پائی ہے، اس لیے اس کی ابھی تک عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو بڑے بڑے انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا امداد کے طلبگار گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیغ زنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وقت تو بتایا گیا تھا کہ ابن ولید نے
اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام میں دیے ہیں۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں دی ہوتی تو کیا یہ خیانت نہیں؟ اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ اسلام اس عیاشی اور فضول خرچے کی اجازت نہیں دیتا۔ مورخ یہاں تک تو متفق ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی فضول خرچے کی وجہ سے معزول کیا تھا، لیکن مورخوں میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض نے کچھ اور وجوہات بھی بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقے شاہانہ تھے۔ وہ مفتوحہ علاقوں کے امیر تھے، لیکن ان کی عادتیں خود مختار حکمرانوں جیسے تھی، جسے چاہتے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر پر تمام لشکر سے آواز گونج اٹھی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر لشکر سے خسر پسر اور خرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کی خبر نے سب پر سناٹا طاری کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے ابو بکر صدیق کی وفات کو فوج نے ذہن سے اتار دیا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ فوج کے خیموں میں بڑی تلخ اور غصیلی باتیں اٹھنے لگی تھیں۔ نیا خلیفہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت سے ڈر گیا ہے۔ ابن خطاب غصیلا آدمی ہے، وہ ابن ولید کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ابن ولید کہاں سے پسپا ہوا ہے اور کیوں معزول کر دیا ہے؟ کس میدان میں شکست کھائی ہے؟ اگلا مارکا ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے اور اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ اس عیسائی نے کہا، کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ رومی تیرے ہم مذہب ہیں تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ عیسائی نے جواب دیا، اپنے وطن کی محبت کی خاطر۔ رومی میرے ہم مذہب تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے والے بھی رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متاثر کر لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ عیسائی عرب نے جواب دیا، ابو القدس، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور سے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑے قیمتی اشیاء کی دکانیں لگیں گے، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو ایک چھوٹا سا دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ عیسائی عرب نے جواب دیا، نہیں ہوگا، میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے اور وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا، جن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب انہیں کیا بتایا گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں سے کون اس چھاپا مار کارروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔
نظریں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں گے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی اور بے رخی سے مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی نہیں آئی تھی۔ وہ نوجوان بول اٹھا، میں جاؤں گا، یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر ایک بار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تعلق بیٹھے رہے۔ نوجوان نے جواب دیا، امین الامت میں مدینے سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کم سن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ابن جعفر، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتے۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکے نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات چاند پورا تھا اور شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ انشاءاللہ تعالی یہ قصہ یہیں تک، اگلا حصہ آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔